الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں سیاست امیر المومنین علیہ السلام کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم سیاست امام علی علیہ السلام کے ضمن میں مطالعہ کر رہے تھے جناب مالک اشتر کے خط کا، کہ جس میں جناب مالک اشتر نے کو امام علی علیہ السلام نے ایک طویل مکتوب لکھا، اور اس مکتوب میں امام علیہ السلام نے حکومت کرنے اور حکومت چلانے کے طریقوں کو ضبط کیا۔ جناب مالک اشتر کا یہ مکتوب سب سے طویل مکتوب کہلاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جس حصے کو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اطلاعات، جاسوسی یا انٹیلیجنس کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا موقف کیا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے دو کلمات استعمال بالخصوص ہوتے ہیں، ایک کلمہ جاسوس ہے اور ایک کلمہ عیون، عین کی جمع عیون ہے۔ کلمہ عین یہ لفظ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بڑی شخصیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پانی کے چشموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں مشترک لفظی، لیکن اس کا ایک معنی لغت میں جاسوس بھی وارد ہوا ہے۔ عربی زبان کا یہی کلمہ اردو میں بھی منتقل ہوا اور جاسوسی کے عنوان سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ دنیا کے عسکری اور فوجی شعبہ جات میں قدیم ترین شعبہ جاسوسی کا شعبہ ہے کہ ہر دور میں یہ شعبہ رہا ہے، اور ہر دور میں اسی کی اساس اور بنیاد کے اوپر ایک قبیلے، ریاست یا ممالک کی حفاظت کی جاتی رہی ہے۔ آج ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اور اس کے کیا وظائف بیان کیے ہیں۔ ہم سب سے پہلے کلمہ جاسوس کا ہم جائزہ لے لیں۔ کلمہ جاسوس یا جواسیس، یہ لفظ اس کے اصلی حروف ہیں جیم، سین اور سین، یعنی دو دفعہ سین۔ صاحب معجم المقاییس اللغہ نے لکھا ہے اس کا معنی کہ لطیف مس کے ذریعے سے، یعنی بڑی باریکی سے آپ لمس کر کے اگر ایک شے کا پتہ لگا لیتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں جاسوسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر خود ذکر کرتے ہیں کہ خفیہ طور پہ بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ آپ کا ایک شے کا پتہ لگا لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جاسوسی۔ لہٰذا ابن فارس نے معجم المقاییس اللغہ جلد نمبر 1 صفحہ 414 میں اس کی کلمے کی تبیین اس طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ایک شے کا پتہ لگا لینا۔ مفردات راغب نے اس کا معنی ذکر کیا ہے کہ پسینے کو، عرق کو مس کرنا، یا انسان کا بیماری یا صحت کا پتہ لگانے کے لیے نبض کو چیک کرنا۔ آپ نبض دیکھتے ہیں تو نبض کے اوپر آپ ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہیں اور لمس کے ذریعے سے آپ رفتار جو نبض کی ہے اس سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بیمار ہے یا صحت مند ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں تجسس یا جاسوسی۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ کلمہ جاسوسی عربی زبان میں بہت باریک بینی سے ایک شے کا پتہ لگانا یا بڑی زیرکی یا بڑی باریکی کے ساتھ خفیہ طریقے سے کوئی معلومات حاصل کر لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جاسوسی کرنا کہتے ہیں۔ بس خفیہ اور باریک بینی سے پتہ لگانا، اپنی مرضی کے مطابق خبر کو پتہ لگا لینا، یہ عربی زبان میں جاسوسی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ صاحب معجم المقاییس اللغہ نے کلمہ جاسوس کی تعریف اسی طرح سے کی ہے کہ الجاسوس فعول لأنه يتخبر ما يريد بخفاء ولطف، کہ جاسوس کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خفیہ طریقے سے ولطف اور بڑے لطیف اور باریکی کے ساتھ ما یرید، جو چاہتا ہے اس کی خبر معلوم کر لیتا ہے۔ بس خفیہ مخفیانہ طریقے سے باریکی کے ساتھ آپ کا کوئی خبر کو معلوم کر لینا، کسی بات کا پتہ لگا لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟
جاسوسی۔ خلیل بن احمد فراہیدی نے ذکر کیا ہے ان الحواس التی ہی مشاعر الانسان، یہ جو حواس خمسہ انسان کے جن سے انسان حس کرتا ہے، ربما سمیت جواس، ان کو جاسوس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے جو حواس ہیں ان کو جاسوس بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ نکات تھے کہ جو ہمارے پاس روایات لغت کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ کلمہ جاسوسی مزید کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یہ کلمہ کسی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، کسی خبر کو دریافت کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے، مخفیانہ طریقے سے، پوشیدگی کے ساتھ خبر معلوم کرنے کو جاسوسی کہتے ہیں۔ فارسی میں اسی کلمے کو جاسوسی بھی کہتے ہیں اور اطلاعات بھی کہتے ہیں۔ جیسے انگلش لفظ ہے اس کا کہ اس لیے پورا شعبہ قائم ہو گیا اور اس شعبے کا نام انٹیلیجنس رکھا گیا۔ بس جاسوسی کا مطلب ہے عربی زبان میں ہی لغت سے یہ پھر اصطلاحی معنی میں ڈھلا، اور اصطلاحی طور پہ جاسوسی کسے کہیں گے؟ انتہائی محرمانہ، خفیانہ اور پوشیدگی مخفیانہ طریقے سے کسی کی خبر کا معلوم کر لینا، اس عمل کو کہتے ہیں جاسوسی۔ جاسوسی کا جو عمل ہے وہ بعض اوقات انسان انفرادی طور پہ انجام دیتا ہے اور بعض اوقات انسان اپنے تحفظ کے لیے اسے انجام دیتا ہے۔ انسان کے اندر خود ایک تجسس کی حس پائی جاتی ہے، طبی طور پہ انسان اندر جستجو کرتا ہے چیزوں کی، جاننا چاہتا ہے، خبر جاننا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اس کو ہم تجسس کی صفت سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی شے کو حاصل کرے، تجسس میں لگا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان دوسروں کی خبروں کے بارے میں جاسوسی کرے، مثال کے طور پر فلاں موبائل میں کیا کام کر رہا ہے یا کیا دیکھ رہا ہے، یا اس کے موبائل میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کون سی سائٹس کو وزٹ کرتا ہے۔ اب یہ ساری مخفیانہ چیزیں ایک بندے کی پرسنل چیزیں ہیں، کوئی بڑے طریقے سے، کیونکہ آج کل تو ہیکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فون کا نمبر آپ دیں تو اگلا آپ کی ساری سائٹس وغیرہ یا ساری آپ کی معلومات وصول کر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تجسس۔ جاسوسی سے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے فلاں کا تجسس کیا۔ یا یہ کہ آپ بیٹھے ہیں کہ کمرے میں کوئی دو افراد باتیں کر رہے ہیں، آپ بڑے خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں چپکے سے آتے ہیں اور کان لگا کے اس کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جاسوسی کرنا یا تجسس، کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، کس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، ان کے مسائل آپس میں کیا ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا اور اس کی باتوں کو معلوم کر لینا مخفیانہ طریقے سے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ کلمہ جاسوسی انفرادی عمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا تجسس کے معنی میں استعمال۔ اردو میں کلمہ تجسس بولا جاتا ہے اور عربی ہی سے یہ آیا ہے، اور اسی طریقے سے اجتماعی طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ ملک کے یا ایک معاشرے کے تحفظ یا دفاع کے لیے معلومات کو مخفیانہ طریقے سے حاصل کرے۔ ہر دو کے لیے کلمہ جاسوسی یا تجسس استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ جاسوسی کیونکہ معنی اس کا واضح ہے، اردو میں چونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے مزید اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی جستجو میں لگے رہنا، کسی کی مخفیانہ طریقے سے باتوں کو معلوم کر لینا، حرکات سکنات پہ نگاہ رکھنا، آیا یہ عمل قابل قبول عمل ہے؟ اب ہم معنی سے ہٹ کے حکم کی طرف آ رہے ہیں۔ آیا یہ قابل قبول عمل ہے؟ آیا یہ جائز عمل ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آداب ہیں، اخلاقیات ہیں۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اخلاقیات انسان کے باطن کا تعارف ہے، اچھے الفاظ میں گفتگو کرنا، اچھے الفاظ میں بات چیت کرنا۔ اندر انسان کے بہت سارے سوء ظن اور وسوسے اٹھتے ہیں، ان کو اندر دبائے رکھنا۔ جو خود عزت دار ہوتا ہے وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے،
جو خود عزت کا خواہاں ہے، ذلت سے نفرت کرتا ہے، دوسروں کو ذلیل و خوار کرنے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں آداب زندگی بتائے گئے ہیں کہ کیسے انسان جیے، کیسے انسان زندگی بسر کرے۔ وحشیانہ درندوں کی طرح انسان کا زندگی بسر کرنا وہ انسان کو درندگی کے دامن میں لے آتا ہے۔ انسان وہ کہلاتا ہے جو اخلاق انسانی و آداب انسانی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ لہٰذا سورہ حجرات آیت نمبر 12 اسی ضمن میں ہے کہ ارشاد ہوتا ہے مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہم کلام ہے، ایمان لانے والوں سے ہم کلام ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، کثیر ظن سے اجتناب کرو، یعنی ظن اندر اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں تو یہ سوچ رہا ہوگا، فلاں نے یہ جو کہا ہے وہ تو اس وجہ سے کہا ہے، فلاں جو ہے وہ چاہتا ہی یہ ہے، فلاں تو اس طریقے سے امور انجام دیتا ہے۔ مختلف انسان کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں، جو اپنے آپ کو وسوسوں کے حوالے کر دے پھر وہ بے مہار ہوتا ہے، اس کی زبان بھی بے مہار ہوتی ہے، اس کے اعمال بھی بے مہار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا اس آیت میں پہلا حکم کیا ہے، اجتناب کثیر من الظن ان بعض الظن اثم، کیونکہ یقیناً و یقیناً بعض ظن ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض ایسے ظن ہوں گے جو گناہ کے دائرے میں نہیں آ رہے، لیکن قرآن واضح کہہ رہا ہے ان بعض الظن اثم، کہ بعض تمہارے ظنون جو ہیں وہ گناہ ہیں، وہ تمہارے اندر ظن کی صورت میں نہیں آنے چاہیے۔ اور قرآن کا واضح فیصلہ ہے ظن کی صورت میں عمل انجام نہ دو۔ دیکھیں ہمارے بس میں یہ نہیں ہوتا کہ ظن نہ آئے، اگرچہ ظنون کا اٹھنا، سوء ظن کا، سوء تفاہم ہونا، سوء ظن کا اٹھنا یہ بھی مرض ہے۔ جیسے انسان کو چھینکیں آتی ہیں، نزلہ زکام لگتا ہے تو مرض کی وجہ سے لگتا ہے، لیکن جب مرض کی وجہ سے نزلہ زکام بہہ رہا ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ نہ بہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں مرض پایا جاتا ہے، اب اس مرض کا علاج ہوگا تو سوء ظن نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک طرفہ ہے۔ امراض چونکہ بچپن سے ہم نے تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ تزکیہ نفس ہو جائے، معاشرے کے اندر ہم اسی طرح سے پلے بڑھے، اب آیات اور روایات اور دروس سننے سے تو تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ تزکیہ نفس کے لیے تو تلخیاں کاٹنے پڑیں گی، اپنے نفس کے اوپر اجبار کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو دبانا پڑے گا۔ لہذا بچپن میں انسان وقت گزار دیتا ہے اور وہ اس کی خصلتیں اس کے اندر ملکہ بن جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر عملی صلاحیتیں بن جاتی ہیں۔ اب اس کی بنیاد پہ سوء ظن اٹھتا ہے، مثلا کسی نے نام لے لیا، آپ کمرے کے باہر سے گزر رہے ہیں، اب ذہن میں اٹھے گا یا تو میری برائیاں کر رہا تھا۔ کسی نے آپ کے بارے میں ایک بات کہہ دی جو آپ کو ناگوار گزری، اب اس کے متعلق مختلف قسم کے خیالات ہمارے ذہنوں میں ابھریں گے، یہ تو کرتا اسی طرح سے، یہ دشمنی چاہتا ہے، یہ تو مجھے گرانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، فلاں فلاں، اس طرح خیالات عام ہر انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ بس خیالات، برے خیالات اٹھنے کے اعتبار سے اس کا بھی سبب ہے کیوں یہ اٹھ رہے ہیں۔ اٹھنے کا سبب ہے انسانی نفس کے اندر ایک مرض لگا ہوا ہے، لیکن اب اس مرض کی بنیاد پہ اسلام یہ چاہتا ہے تم عمل انجام نہ دو، کم سے کم تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہارے پاس سے جو عمل صادر ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہ سوء ظن اور خیالات نہ ہوں۔ اس لیے دین اسلام یہاں پہ آ کے اس کو روکتا ہے، ان بعض الظن اثم، تم تمام ہی ظنون سے اجتناب کرو تو تم پھر گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ اب اس مرض کا کیسے علاج ہونا ہے وہ تو علم اخلاق ہمیں بتائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، لیکن سوء ظن عموماً ہے، یعنی اگر کسی کے ذہن میں برے خیالات کسی کے متعلق پیدا نہیں ہوتے اور سوء ظن پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے ایک مدت تزکیہ نفس کیا ہے۔ اگر ایک بندے نے اپنی پوری عمر میں اخلاقی ضابطوں کے تحت تزکیہ نفس نہیں کیا، وہ علامہ فہامہ بن جائے، دنیا میں جتنا شہرت یافتہ ہو جائے، وہ سوء ظن سے اجتناب نہیں کر سکتا۔ اس لیے اہل سیر و سلوک بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں عملی طور پہ چلنا چاہتا ہے، سب سے پہلا مرض جو انسان اپنے نفس سے دور کرے وہ سوء ظن ہی ہے، کیونکہ سوء ظن دور ہوگا تو یہ برے خیالات دور ہوں گے۔
سوء ظن دور ہوگا تو خیالی دنیا سے باہر آئے گا اور وہ حقائق کی طرف اس کی کنسنٹریشن بڑھ سکے گی۔ بہرحال یہ تو آیت کا ایک حصہ تھا۔ پھر آیت کریمہ میں آگے دوسرا ادب، بس سوء ظن میں اجتناب کا حکم ہے۔ اپنے خیال کے اوپر فوراً زبان سے کلمہ ادا نہ کر دو، اپنے سوء ظن کی وجہ سے یا ذہن میں جو گمانات تمہارے پیدا ہو رہے ہیں فوراً عمل انجام نہ دے بیٹھو، یہ شدید گناہ بن جاتا ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑوں کی بنیاد یہی سوء ظن ہے، اکثر بد کلامی، بدتمیزی، کیونکہ زبان سے جب لفظ نکل گیا وہ تو نہیں آپ کے ہاتھ میں واپس آئے گا، وہ تو لکھا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، ساری شب قدر عمر آپ گزار دیں، یعنی پوری عمر آپ کو لیال القدر دے دی جائے اور آپ رو دھو کے استغفار کریں، جب تک آپ اس مومن سے جا کے معذرت خواہی نہیں کریں گے یا وہ مومن آپ کو معاف نہ کر دے تب تک تو آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا، یعنی آپ کے اوپر سے اس کا ذمہ نہیں اترے گا۔ ہاں آگے گناہ آپ کے دھل جائیں گے، ہاں جو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی تھی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ امور ہیں، سوء ظن کی بنیاد پہ جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ انسان کے حقوق العباد سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، اور حقوق العباد انسان وہ اگلا معاف کرے گا، اس کا حق ہے، وہ حق اپنا معاف کرے گا تو تب بھی معاف ہوگا۔ اس لیے روایات نے شدت سے بعض اعضائے جسمانی کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک آنکھ ہے، جیسے کہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق ابھی روایت پڑھیں گے۔ انہی میں سے ایک زبان ہے، کیونکہ جب زبان سے لفظ نکل گیا تو آپ پلٹا کیسے سکتے ہیں؟ آپ وہ تو پلٹ کے نہیں آ سکتا، وہ تو لکھا گیا۔ ایک تیر چلا دیا، وہ نکل کے اب لگ گیا، جب لگ گیا تو اب تو اس کا آپ مداوع نہیں کر سکتے، کیسے اسے دور کریں گے؟ لہذا سوچ کے بولے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امام کا فرمان بھی ہے، عاقل وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے قلب میں ہے، وہ دل میں سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی زبان کے اوپر آئے پھسل کے منہ سے باہر نکل آئے، یہ انسان عاقل نہیں ہے، یہ تو نادان بے شعور چھوٹا بچہ ہے۔ لہذا آپ نے چھوٹے بچے کی یہ خصوصیات دیکھی ہوں گی کہ اس کی زبان سے پھسل آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام، اجتناب کریں کثیراً، اس کا علاج اجتناب ہے۔ یہ تو پہلا ضابطہ قرآن نے بتا دیا، خیالات اور سوء تفاہم اور سوء ظن، اس کا میں اجتناب آپ سب سے پہلے کریں۔ یہ تو فی الفور ہمارے لیے لازم ہے، فعل امر بھی ہے اجتنبو، اس لیے علماء نے اس سے استنباط یہ کیا کہ واجب ہے کہ کثیر ظن سے اجتناب کرے، کیونکہ بعض ظن حتماً گناہ ہیں۔ اس کے بعد اگلا ادب ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ ایک دوسرے کے تجسس میں مت لگے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو۔ ہمارے پاس ایک پرانی بات ہے، 4 سال پرانی بات ہے کہ آغاز میں جب ہم نے یہ مؤسسہ بنایا تھا تو ایک برادر آئے، کمپیوٹر سائنسز میں ماہر تھے، تو لڑکے بھی تب ہمارے پاس کافی زیادہ ہوتے تھے، ابتدائی لڑکے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان کے مدارس میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں پڑھے نہیں ہوتے، ادھر آ جاتے ہیں، تو یقیناً ان سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ بہت آگے تزکیہ نفس وغیرہ کیا ہوگا انہوں نے۔ اب وہ نمبر لڑکوں کے تو معلوم کرنا مشکل ہی نہیں تھا، دوستی میں معلوم کر لیتے، نمبر معلوم کر کے اس کی سب معلومات معلوم کرتے، پھر وہ آ کے بتاتے تھے کہ فلاں تو یہ والی سائٹس دیکھتا ہے، فلاں تو یہ والی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو تو سمجھایا ہم نے سختی اور شدت کے ساتھ کہ یہ تو خود گناہ کبیرہ میں سے ہو جاتا ہے کہ جو تم انجام دے رہے ہو، اس کا مخفیانہ گناہ وہ الگ چیز ہے، وہ جب تک مخفی ہے ہم میں سے کوئی اس کو تذکر کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بھی عمومی تذکر، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ لیکن آپ کا معلوم کر لینا کمپیوٹر میں یا کسی کے فون کو ہیک کر کے ساری چیزیں معلوم کرنا، ایک تو اپنے آپ کو آلودہ کرنا ہے، کیونکہ انسان جب بری چیزوں کا کسی کا اچھا تصور آپ کے سامنے ہے، جب آپ اس کی برائیاں جان لیں گے تو اسی کا جو اچھا تصور ہے وہ ذہن میں برا بن جائے گا۔ تو دین اسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں کسی کی اچھی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اسے کیوں خراب کرتے ہو اپنے اندر، اسی سے تمہارا دل تنگ ہوگا، تمہارا نفس اس سے تنگ ہوگا، تم بھی بدظن ہوگے، تم بھی کہو گے کہ یار فلاں تو اس طرح طلاب ہوتے ہیں، میں فلاں جگہ گیا وہ تو اس طرح سے تھے، ہم تو انہیں بڑا نیک اور پاکیزہ سمجھتے تھے، وہ تو اس طرح کے نکلے۔
اللہ تعالیٰ نے ستار العیوب اس دنیا میں قاعدہ رکھا ہے، ضابطہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے، چھپاؤ تم برائیوں کو۔ لہذا ولا تجسسوا، یہ تجسس تھا، یہ جاسوسی کرنا، تجسس کرنا، مخفیانہ طریقے کے کسی کے عیوب اور نقائص کو معلوم کر لینا، یا اس کی پرسنل چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے گھریلو امور کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بے تربیتی کی وجہ سے ہر انسان کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا میں یا آپ یا کوئی اور بشر ہو اور وہ اپنے نفس کی تربیت نہ کرے، اس میں یہ والا بد اخلاقی کا عنصر نہ ہو، وہ تو سب میں ہوگا۔ لہذا عموماً ہوتا ہے کہ گھروں کی چیزیں کھول کے دیکھیں گے، دروازے کھول کے دیکھیں گے، البم کھول کے دیکھیں گے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، یہ مادہ پایا جاتا ہے انسانوں میں، مگر یہ کہ نفس اپنے وجود میں تربیت کرے۔ اگر اس نے اپنے نفس کی تربیت کی تو وہاں پہ وہ پوشیدہ اسے رکھے گا، وہ کہے گا کہ ہماری طرح ہی ایک انسان ہے، اس نے جب ایک چیز مخفی رکھی ہے تو میں مخفی رہنے دوں۔ ایک انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں میرے لیے مخفی رکھی ہیں تو میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے مخفی رہنے دوں، تاکہ اس کی شخصیت جو ہے وہ میرے اندر ایک اچھے خوشگوار طریقے سے شخصیت بنی رہے۔ سوء ظن خوبی نہیں ہے، تجسس خوبی نہیں ہے، ولا تجسسوا حرام قرار دیا ہے کیونکہ نہیں ادھر کی گئی ہے، ولا تجسسوا اور نہیں کی دلالت حرمت پہ ہے۔ واضح طور پہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایک دوسرے کی پرسنل معلومات لینا جس کے اوپر وہ راضی نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ بعض دیگر بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے بھائی کا مردہ حالت میں گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم مردار کا گوشت کھانے سے تو اجتناب کرتے ہو، ناپسند جانتے ہو اسے۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، ان اللہ تواب رحیم، اللہ تواب رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا انسان کی زندگی بسر کرنے کے طریقے ہیں۔ اگر کسی شخص میں یہ والی اخلاقیات اور آداب نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں اعراب یا دیہاتی۔ دیہات میں رہنے والے کو دیہاتی نہیں کہتے، گاؤں میں بسنے والے کو دیہاتی نہیں کہتے۔ دیہاتی اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس آداب نہ ہو، بے شک شہری زندگی بسر کرے۔ اس لیے اعراب ہے وہ شخص، بدو ہے وہ، دیہاتی ہے کہ جو یہ والے امور نہیں رکھتا۔ اس لیے بعض ہیں کہ وہ میسیجز پڑھنا شروع کر دیں گے کہ کیا ہے اس میں، جا کے دیکھیں گے کہ اس بیگ کے اندر کیا ہے، اچھا باتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن نے واضح ضابطہ دیا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کی معلومات حاصل کرنے کی کوششیں مت کرو۔ پرسنل چیزوں میں ہمارے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ بندے کی اجازت کے بغیر اس میں ہم دخل اندازی کریں۔ یہ تو دینی حکم ہو گیا۔ دنیاوی طور پہ اگر آپ دیکھیں، یہ جو غیر مسلموں نے قوانین بنائے ہیں، غیر مسلموں کے قوانین کے اندر بھی یہ عمل نادرست عمل ہے، غیر انسانی عمل ہے۔ کسی کی مخفیانہ چیزیں، کسی کی پرسنل چیزیں، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، پوشیدگی کی اور مخفی طریقے سے اس کی باتوں کو معلوم کرنا، یہ باطل ایک عمل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب امریکہ پوری دنیا میں اسی اعتبار سے بدنام ہوا کہ سفارت خانوں میں اس نے اسی حوالے سے جاسوسی آلوں کے ذریعے سے معلومات حاصل کی، اور ایک پوری دنیا میں غوغا مچا کہ اس نے انسانی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی۔ سب سے پہلا جو اس کے اوپر الزام پھر لگا، یعنی اس کے اوپر جس تنقید کا سامنا امریکہ کی ایجنسیوں کو کرنا پڑا کہ تم نے انسانی اخلاقیات کی پامالی کی ہے، یہ جو بشر کے حقوق ہیں تم نے اس کی پامالی کی ہے۔ یہ تو انسان کے بشر کے حقوق میں سے ہے کہ وہ اپنی پرسنل چیزوں کو اپنے پاس رکھے، یا کسی قوم کی جو مخفیانہ چیزیں وہ اس قوم کی امانت ہے، وہ اپنے قوم کی امانت قوم کے ذمہ دار افراد، یہ جو ان کا سسٹم ہے اس کے بغیر وہ لیک نہیں کرنی چاہیے، حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ آپ کے پاس پہلا امر آ گیا کہ جاسوسی اصل کیا ہے، جاسوسی ممنوع ہے، اصل کیا ہے، تجسس ممنوع ہے، چاہے فردی نوعیت کا ہو، چاہے اجتماعی نوعیت کا ہو، یا ممالک کی نوعیت کا ہو۔ اصل قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے؟
جاسوسی ممنوع ہے۔ یہ ضابطے نہج البلاغہ میں جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں کہ ان ضابطوں کے اوپر آپ خود غور کریں، اور ہمارے پاس یہی دلائل ہیں۔ جیسے بھی ہم قرآن کریم کی آیت پڑھی، اب ہم روایت کی طرف منتقل ہوں گے، ان سے سیرت اہل بیت علیہ السلام پتہ لگتی ہے۔ مثلا صلح اصل ہے یا جنگ اصل ہے؟ اگر ٹکراؤ ہو جائے، نبرد ہو جائے، جنگ ہو جائے، یہ انشاءاللہ پہلو آئے گا نہج البلاغہ کے ضمن میں۔ جنگوں کا ہمارے پاس موضوع شروع ہونے والا ہے، 1 یا 2 درسوں کے بعد انشاءاللہ ہم امام علی علیہ السلام کے ریاستی اور ملکی مسائل اور ان کے حل کے اوپر منتقل ہو جائیں گے کہ امام نے کیسے انہیں حل کیا۔ تو اس میں یہ بات آئے گی کہ اگر نبرد ہو جائے، اگر لڑائی ہو جائے، تو اس میں علاج کیا ہے؟ قرآن نے بھی یہ باتیں بتائی ہیں۔ مثلا 2 افراد ہیں، آپس میں الجھ پڑے ہیں، تو اب اس وقت کیا کریں؟ ایک دوسرے کے خلاف بدزبانیاں کریں، بولیں، گالم گلوچ کریں؟ قرآن کہتا ہے کہ وہاں پہ آپ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلام کہہ کے خاموشی سے ایک طرف چلے جائیں، نہ کہ وہ مقابلے شروع کر دیں۔ ضابطہ کیا ہوا؟ ذاتیات کے اوپر الجھاؤ پیدا ہو تو وہاں پہ تم خاموش ہو کے ایک طرف ایک کنارے پہ ہو جاؤ۔ یہ عقل مندانہ طریقہ کار ہے، نہ کہ اس سے الجھنا، اس کو دبانا، اس کی بات کے اوپر اپنی بات کو حاوی کرنا، اونچی آوازیں کر کے اس کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کر لینا، جیسا کہ آپ اپنے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ 2 افراد الجھ پڑیں تو کیسے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 2 لڑائی کرنے لگ جائیں تو لڑائی اصل ہے یا صلح؟ تو امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے کہ صلح اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ کہ صلح کرو۔ فضیلت کسے ہے؟ صلح کرو۔ برتری کسے ہے؟ صلح کرو۔ صلح کا دروازہ اگر بند ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جنگ کی طرف آئیں۔ اسی لیے یہاں پہ ہے جاسوسی اور کسی کی ٹو میں لگے رہنا، کسی کی خبریں معلوم کرنا مخفیانہ طریقے سے، یہ اصل ہے یا کسی کے رازوں کے اوپر سے پردہ نہ اٹھایا جائے؟ تو یہاں پہ اصل کیا ہے ہمارے پاس؟ جاسوسی نہ کی جائے، ولا تجسسوا، قرآن کی واضح آیت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں روایات کی طرف۔ قرآن کریم کی آیات کے علاوہ ہمارے پاس متعدد روایات ہیں جن میں اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مصباح الشریعہ میں ایک روایت منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں، یہ صرف معلومات کے لیے میں روایت بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جاسوس کے لفظ کا استعمال امام صادق علیہ السلام کی روایت میں ہوا ہے۔ مصباح الشریعہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں صفحہ نمبر 9 باب نمبر 3 میں، والعین جاسوس القلب، آنکھ کیا ہے؟ دل کی جاسوس ہے۔ انسان کا دل اور قلب جس چیز کو جاننا چاہتا ہے، آنکھ کی نظر کو اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ آنکھ اس کا تعاقب کر کے اس کی معلومات بڑے مخفیانہ طریقے سے آپ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے آنکھ کو کیا امام فرما رہے ہیں؟ جاسوس ہے۔ العین جاسوس القلب۔ مثال کے طور پہ آپ نگاہیں نیچے کر کے چل رہے ہیں، اب کوشش کریں کہ میں دائیں طرف بندے کو دیکھوں اور اسے پتہ بھی نہ لگے، تو آپ تھوڑا سا سر جھکائیں گے، نظر کو نیچے کریں گے، لیکن ٹیڑھی آنکھ کر کے وہ انسان کا ہے نا گول بنٹا سا، وہ اس سائڈ لے جا کے اس کی طرف نظر ڈال کے اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ نے نظر کو چونکہ مخفیانہ طریقے سے نظر نے ایک دفعہ نا نظر آشکار طریقے سے معلومات لیتی ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیمرے کی طرح آگے پیچھے ان کے سر گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ نظروں سے ساری معلومات لے لیتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنی نظر کو بھیجتے ہیں اور مخفیانہ طریقے سے، اور مخفیانہ طریقے سے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن سائڈ کی طرف آپ سارا جائزہ لے رہے ہیں کہ سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دیکھ آپ بالکل سامنے رہے ہیں۔ جب انسان سامنے دیکھتا ہے تو اس کے احاطہ بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس نے اپنی ساری توجہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ قلب آپ کا آنکھوں کو کہتا ہے اس جگہ کی ساری خبریں مجھ تک پہنچاؤ، تو وہ بڑے مخفی طریقے سے آنکھ آپ تک ساری باتیں پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آنکھ کو کہتے ہیں جاسوس۔ یہی کام کانوں کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کے پیچھے کوئی باتیں کر رہا ہے، آپ اس کی طرف منہ کرنے کی بجائے اس طرف منہ کر کے مثلا کاموں میں مشغول ہیں،
اور اس طرح شو کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ مگن ہیں یا آپ نے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور تار موبائل کے ساتھ ہے اور مثلا ایک اپنی دنیا میں گم ہو کے کام کر رہے ہیں اور پیچھے سے موبائل آف کیا ہوا ہے. دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ کچھ سن رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ سن کچھ بھی نہیں رہے. تو کان کے آپ نے سماعتوں کو بھیجا اس کے پیچھے، وہ ساری کی ساری خبریں لیتا ہے اور آپ کے قلب تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ والعین جاسوس القلب، دل کی جاسوس ہیں. یہ آنکھیں کیا ہیں؟ قلب کی جاسوس ہے. جاسوس کا ہے قلب. وبرید العقل، اور عقل کے لیے کیا ہے؟ ڈاکیا. برید کہتے ہیں نا کہ لے کے آنے وہ پہنچانے والی چیزیں. تو عقل کے لیے کیا ہے کہ یہ عقل کے پاس چیزیں لے کے آتا ہے، تعقل کرتا ہے. کائنات کے اوپر آپ نے غور و فکر کیا، یہ آنکھیں آپ تک چیزیں پہنچاتی ہیں اور عقل اس کے اوپر غور و فکر کرتی ہے. پھر امام آگے فرماتے ہیں ادھر بھی ادب کی بات آ جاتی ہے. فغض بصرک، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو. گردن کو جھکائے رکھنے کا حکم نہیں ہے، نگاہوں کو جھکائے رکھو. عما لا یلیق بدینک، کہ جو تیرے دین سے تعلق نہیں رکھتا، سازگار نہیں رکھتا، اس سے اپنی نظروں کو جھکا لو. وَيَكْرَهُ قَلْبُكَ، اور جس سے تیرا دل ناپسندیدہ جس شے کو جانتا ہے اس سے نگاہوں کو تم جھکاؤ. وَيُنْكِرُهُ عَقْلُكَ، اور تیری عقل جو ہے وہ جس سے منکرات جسے قرار دیتی ہے اس سے تو اپنی نظروں کو جھکا لے. کیونکہ نظروں کو اگر جھکائیں تو اس کے نتائج بڑے عجیب ہیں. اسی روایت کے اختتام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصباح الشریعہ میں موجود روایت کے مطابق فرماتے ہیں غضوا ابصارکم تروا العجائب، کہ تم اپنی نگاہوں کو چھپائے رکھو، کائنات کے عجائب حقائق تمہیں دکھائی دینے لگ جائیں گے. کیونکہ کائنات کے حقائق ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے. یہ جو کہتے ہیں ہم نے روح دیکھ لی، جن دیکھ لی، اور آنکھیں کھول کھول کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ روح نظر آتی ہے نہ جن اس سے نظر آتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور حقیقتیں اس سے نظر آتی ہیں. حقائق دکھائی دیتے ہیں عقل کی نگاہوں سے. اس لیے ظاہر کی آنکھیں بند نہ ہوں تو اگلا جہان کھلتا ہی نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ظاہری آنکھیں کام کر رہی ہوں اور ملکوت اور حقائق اور اگلے جہان آپ کو دکھائی دینے لگ جائیں. یہ ناممکن ہے. لہٰذا ان ظاہری آنکھوں سے یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معنی کے اعتبار سے دیگر ہماری کتب میں بھی موجود ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، حقائق دیکھنے لگ جاؤ گے. آئے اب ہم اجتماعی دنیا کی طرف آ جاتے ہیں. یہ تو جاسوسی کے اعتبار سے آپ کے پاس ایک تعارف تھا. اطلاعات کا شعبہ اس وقت دنیا میں حساس ترین شعبہ بن چکا ہے. کسی بھی ملک کی، حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا، کسی بھی ملک کی حفاظت کا دارمدار اور ایک معاشرے کی حفاظت کا دارمدار اسی شعبے کے اوپر ہے. لہذا دین اسلام آ کے اطلاعات کے شعبے کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اس کو ممنوع شعبہ قرار نہیں دے دیتا. جیسے ہم لوگ عموماً سوچتے ہیں کہ انٹیلیجنس لفظ ہے ہی غلط اور باطل، انٹیلیجنس ہونی نہیں چاہیے. انٹیلیجنس کی نفی نہیں کی جا سکتی. ایک ملک، ایک ریاست، ملک کے اندر امن و امان کے قیام اور مفاسد کو ختم کرنے کے لیے انٹیلیجنس کا قیام ضروری ہے، ضرور ہونا چاہیے اس کا. اگر وہ نہیں ہوگی تو بروقت اقدامات نہیں کیے جا سکتے. اسی طریقے سے جنگوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ. جنگوں میں باقاعدہ حساس ترین شعبہ وہ اسی کا ہوتا ہے. ابھی کیونکہ موقعیت آپ جب تک دشمن کی معلوم نہیں کریں گے آپ پیش قدمی کر ہی نہیں سکتے. مثلا آپ جنگ کے لیے ایک جگہ پہ جاتے ہیں، مد مقابل بھی لشکر آیا ہوا ہے. اگر مد مقابل لشکر کی آپ نے موقعیت، ان کی تعداد، ان کا اسلحہ، ان کی تدبیر، ان کی منصوبہ بندی، اس خطے اور جغرافیہ کا جائزہ، اس کی دقیق معلومات نہیں ہوگی، آپ اگر 10 گنا بھی ان سے زیادہ ہیں تو جنگ ہار سکتے ہیں. 10 گنا بھی زیادہ ہیں. یہ صرف ظاہری اسباب کے اوپر بات چیت ہے. لہذا جتنی بھی جنگیں اس وقت بھی دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، دونوں طرف کے بندے اپنے جاسوسی کے بندے بھیجتے ہیں جنگ کے اندر ہی. کیونکہ سب سے خطرناک شعبہ بھی انہی لوگوں کا ہوتا ہے. انہیں چھپ چھپا کے
تنہا طور پہ جانا پڑتا ہے، اور وہ پھر جاتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، جغرافیائی معلومات پہلے لیں گے، کہاں پہاڑیاں ہیں، کہاں زمینی خطے ہیں، زمین ہموار ہے، کہاں پہ پانی کے سرچشمے ہیں، کہاں نالے ہیں، نہریں ہیں، پل ہے یا نہیں ہے، وہ لوگ جس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ایک میدان ہے یا ان کی اور آڑ موجود ہے پہاڑ کی صورت میں، ساری یہ معلومات آپ کو لینے پڑیں گی۔ اس کے بعد پھر وہ یہ معلومات لیتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ کس نوعیت کا ہے۔ آج کے دور میں تو بڑے جدید وسائل انٹیلیجنس کے ایجاد ہو چکے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر منصوبہ بنتا ہے، اور جو پھر منصوبہ بنتا ہے اس میں تقسیم، کیونکہ ابھی نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے چند حصے پڑھے جائیں گے، اس میں ان ساری چیزوں کا بیان بھی ہے، اور یہی بیان جو ابھی موجودہ جنگیں ہوتی ہیں اس کا بھی ہے۔ مثلا انڈیا پاکستان پہ جب حملہ کرنے آیا تو پاکستان کو اطلاع مل گئی، اگر اطلاع ہی نہ پاکستان کو ہوتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ کس نے بر وقت فوج نے کیسے پہنچنا تھا، کیسے اس کی تدبیر کی جاتی، اس لیے جاسوسوں نے آ کے خبر دے دی۔ اسی طریقے سے جب جنگ ہوتی ہے تو چند دستوں میں لشکر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک لشکر ہوتا ہے سب سے آگے، جس نے آج بھی ایک لشکر بننا ہی بننا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان فقط یہ لشکر بناتے ہیں، کافر بناتے ہی نہیں ہیں، کافر بھی ہیں، حتی اسرائیلی جن کو ہم سب سے ڈرپوک کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہراول دستہ بنا کے سب سے آگے جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ ان میں سے جو فوجی بھی جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، زندہ تو رہنا نہیں ہے، کیونکہ انہی کے اوپر گولیاں چلنی ہیں، انہی کے اوپر تیر چلنے ہیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام اس پہلے ہراول دستے کو جاسوس قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم تک ساری خبریں پہنچائے گا، کیونکہ اب ٹکراؤ عملی ہو رہا ہے۔ جب عملی ٹکراؤ ہو رہا ہے، آج کے دور میں تو وائرلیس ایجاد ہو چکا ہے فون، تو وہ وائرلیس سیٹ کرتے ہیں، اس لیے جو ہراول دستہ ہوتا ہے سب سے آگے، ادھر چند بندوں کے پاس یہ والی سہولت میسر ہوتی ہے، اور وہ پل پل کی خبریں پیچھے دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر مختلف ڈیوائسز آج کے دور میں بن چکی ہیں، اس کی وجہ سے وہ فضائی طور پہ بھی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود گراؤنڈ ریالٹی کے اندر آ کے اشتباہات بہت سارے ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو آپ کو عملی طور پہ فوراً خبریں ملتی ہیں، یہ سب سے محکم خبر ہوتی ہے۔ فضائی طور پہ آپ نے خبریں معلوم کی، بعض اوقات غلط نکل آتی ہیں۔ وائرلیس سیٹ کے اوپر جب خبریں معلوم کی، پتہ لگا کہ وہ دشمن نے ہیک کر لیا ہے، آپ کو خبر ہی صحیح طرح سے نہیں پہنچی۔ لیکن بندہ آ کے جب بتاتا ہے، یا جب نقصان ہوتا ہے، یا جب فتح ہوتی ہے، تو تب آپ کے سامنے ساری خبریں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اس میں امام علی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جو سب سے آگے کا دستہ ہے یہ بھی مثل جاسوس ہے۔ بس آپ نے امام علی علیہ السلام کے کلام میں انشاءاللہ بھی آپ آئیں، اس کے شواہد انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے دو جگہوں پہ جاسوسوں کی اہمیت کو واضح کیا، ایک ہے جنگ کے اندر اور دوسرا ہے ریاستی امور کے اندر۔ آئیں پہلے ہم مالک اشتر کے خط کے ضمن میں پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو اس حوالے سے کیا بیان فرمایا۔ مالک اشتر کے اس مکتوب میں دو جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ ایک تذکرہ ہے کہ جب سرکاری عہدوں کے اوپر جب تم منصب کسی کو دو، تم جناب مالک اشتر کو فرمایا کہ تم ہر ایک سرکاری آفیسر کے پیچھے یا بڑے منصبدار کے پیچھے جاسوس چھوڑ دو۔ اس لیے فرماتے ہیں وَبْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، ان سرکاری بڑے عہدیدار اور منصبداروں کے اوپر سچے اور باوفا جاسوسوں کو چھوڑ دو۔ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ اصل کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، لیکن جب ملک، قوم، ملت، دین، تحفظ، دفاع، اس کی بات آ گئی، کرپشن سے بچاؤ، خیانت سے بچاؤ، وہاں پہ جاسوسی کیا ہو گئی، لازم ہو گئی۔ اس لیے جو شخص کسی بڑی پوسٹ پہ ہی نہیں ہے اس کی کوئی جاسوسی نہیں ہو سکتی، لیکن جب بڑی پوسٹ کے اوپر آئے گا تب وہ یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ میری جاسوسی نہ کی جائے، نہیں، وہ اب نظروں میں آئے گا۔ لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں، جملے کے اوپر آپ غور کریں، وَبْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سچے اور وفادار جاسوسوں کو تم چھوڑ دو۔
فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ، ان کے تمہارا پوشیدگی میں ان کے امور کے اوپر مکمل نگرانی کرنا حدوۃ لہم علی استعمال الامانۃ والرفق بالرعیہ، وہ سبب بن جائے گا کہ یہ لوگ امانت سے کام لیں اور رعیت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ جب ایک ایک پل کی خبر امام کو پہنچ رہی ہے تو وہاں پہ پھر یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ محتاط ہو جائیں گے، یہ لوگ اس میں سنبھل جائیں گے، کیونکہ منصب دار ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں اب قوت بھی ہے، اس کے ہاتھ میں تعلقات اور روابط بھی ہیں، اور اس کے ہاتھ میں مال و دولت بھی ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک بندے کے پراثر ہونے کے لیے معاشرے میں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اس کے روابط سارے ہی بڑے بڑے عہدیداران سے بن جائیں گے جو بڑے منصب کی پر آئے گا۔ نمبر دو، اس کے ماتحت عملہ آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ ہر جگہ پہ اپنا روب اور دبدبہ چلا سکتا ہے، پولیس ہے، فوج ہے، عدالتیں ہیں، دیگر محکمہ جات ہیں۔ نمبر تین، اس کے ہاتھ میں اموال ہوں گے، کیونکہ تنخواہوں کا گزر بسر اسی کے ہاتھوں سے نکلے گا، اسی نے حقوق وغیرہ دینے ہیں، اسی نے عوام کے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے۔ تو یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر منصبدار کے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، اور وہ جاسوس اس کے منصب کے اعتبار سے ساری خبریں بتائیں گے، نہ یہ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتا ہے، گھر میں ٹی وی کون سا دیکھ رہا تھا، ٹی وی کون سے چینل دیکھ رہا تھا، کیا کیا اس کی زندگی پرسنل چل رہی ہے، ان چیزوں کی جاسوسی اپنی جگہ پہ حرام ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ دیکھا کہ سرکاری بڑے عہدوں کے اوپر، حساس منصبوں کے اوپر جو بندہ بھی آئے گا اس کے پیچھے ایجنسی کے بندوں کو چھوڑنا، یہ سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ اس کے دائرہ کار اتنا ہے جتنا اس کا وہ سرکاری وظیفہ بنتا ہے، اس کی نہ کہ بقیہ پرسنل زندگی ہے۔ یہ ایک پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ دیکھیں نہج البلاغہ میں کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیونکہ کرپشن کر سکتے ہیں، اموال اصل میں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے کہ جو بڑے منصبدار ہیں، مثال کے طور پہ جو وزیر صحت ہے، وزیر اقتصاد ہے، وزیر تعلیم ہے، انہی کے پاس سارا بجٹ آتا ہے، اربوں خربوں روپے میں بجٹ آتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو یہ لوگ اگر گھپلا کریں، کرپشن کریں، پاکستان میں تو چلتا ہی یہ ہے، تو پھر آگے کچھ بھی نہیں بچتا، اور نہ ادارے بنتے ہیں نہ سلسلہ چلتا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں اب دوسری جگہ اسی خط میں کہ ان جاسوسوں کی خبروں سے کیا تعلق قائم کریں۔ فرماتے ہیں وَتَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ، کہ خائن مددگاروں سے اپنا بچاؤ رکھنا۔ تحفظ کرو، بچا کے رکھو۔ من الاعوان، وہ افراد کہ جو خائن ہیں، جو کرپٹ ہیں۔ کرپٹ بندے پہچانے جاتے ہیں، آپ کے تعلقات انہی کرپٹ بندوں سے ہونے چاہیے۔ جیسے دوستی کا معیار اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ برے دوستوں اور ان کی محفل سے اجتناب کرو۔ کوئی کہے کہ یار وہ برا ہے تو میں اس کی برائی دور کرنے کے لیے دوست بنا ہوا ہوں، اس کی برائی تو دور ہو نہ ہو، اس کی برائی آپ تک ضرور سرایت کر جائے گی، اس لیے بری محافل سے بچو۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں وَتَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ، ان برے خائن کرپٹ مددگاروں سے بچاؤ کرو اپنا۔ فَإِنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ، کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خیانت کے لیے بڑھا دیا، اجتمعت بها علیہ عندك اخبار عیونک، کہ ایک بندے نے خیانت کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور خیانت کر لی، اور آپ کے بھیجے ہوئے جاسوسوں نے بھی اس کی خبر بروقت طور پہ آپ تک پہنچا دی، اکتفیت بذالک شاہدا، تو تم انہی خبروں کو، کیونکہ دیگر شاہد اکٹھے ہو چکے ہیں اور جاسوسوں نے بھی اس کی خبر پہنچا دی، تو جاسوسوں کی جو خبر ہے اس کے اوپر اکتفا کرنا، فبسطت علیہ العقوبۃ فی بدنہ، اور اس کے بدن کے اوپر جسمانی طور پہ سزا دینا، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، اور اس کی بدعمالیوں سے جو نقصان ہوا ہے وہ سارا کا سارا مال واپس لے لینا، یعنی جو جو مال سمیٹا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ اگر کوئی مال لے جائے لوٹ کے تو کیا کیا جائے۔ حاکم کیا کرے؟ آیا یہ کرے کہ کچھ حصہ واپس لے لے، یا سب کا سب حصہ واپس لے، یا اسے معافی دے دے۔
تینوں رویے ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ میں، خلفاء اور بادشاہوں میں ہمیں تینوں رویے نظر آتے ہیں۔ بعض ایسے تھے انہوں نے کچھ بھی واپس نہیں لیا، خلیفہ سوم کے دور میں بالخصوص ایسا ہی تھا کہ وہ جو مال لوٹے ہوئے تھے ان میں سے کوئی حصہ واپس نہیں لیا گیا۔ اور بقیہ بعض خلفاء کے دور میں کیسا ہوا کہ انہوں نے کچھ مال کا حصہ واپس لیا، نصف مقدار ہے، ایک سوم مقدار ہے، اور بعض انہوں نے جیسے مسقلہ بن حبیرہ کے ضمن میں ہم یہ بات پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس نے پہلا طعنہ یہ دیا کہ امام علی علیہ السلام سے پہلے بھی تو خلفاء تھے، تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا کہ سب کا سب ہم واپس لے آئیں، انہوں نے تو ہمیں یہ بخش دیا، ہمیں فلاں بخش دیا، ہمیں فلاں بخش دیا، یہاں تک کہ وہ پھر فرار کر کے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف بھاگا۔ لیکن امام علی علیہ السلام اس مسئلے میں بڑے شدید تھے، لہذا امام فرماتے ہیں کہ وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، اس کے عمل میں جو مال اس نے لوٹا ہے سب پکڑ کے واپس لے آؤ۔ یہی اشعث بن قیس کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا ٹکراؤ چلا۔ آذربائیجان کا والی تھا، اس نے کئی ہزار درہم وہ بیت المال سے چرائے ہوئے تھے، تو امام نے پکڑ کے پھر قید کر لیا، اسے بلایا، پہلے تو جا ہی نہیں رہا تھا۔ جب وہ آیا تو امام نے کہا سب کا سب مال واپس کرو۔ اس نے بڑے طور طریقوں سے پھسلانے کی کوشش کی، اچھا اتنا دے دیتا ہوں، اتنا تو مال میرا تھا، اس نے بعض مال کے دعوے کیے۔ امام نے پھر سارا حساب کتاب کیا، اس کا جو مال بنتا تھا سائڈ پہ کیا، اور ایک آنا بھی اس کے پاس رہنے نہیں دیا، سارا مال واپس بیت المال پلٹایا امام نے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم نصبتہ بمقام المذلۃ، پھر اسے ذلت کے مقام پہ لا کھڑا کرنا، اور سمتہ بالخیانہ، اور لوگوں کو اعلانیہ طور پہ بتانا یہ کرپٹ ہے، یہ خائن ہے۔ وقلدتہ عارت تہمہ، اور اس کے اوپر تم تہمت کا عار جو ہے وہ گلے میں ڈال دینا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس وہ جگہ تھی کہ جو سیاسی مسائل کے اندر جاسوسی کے اعتبار سے تھے، کہ جاسوسی کا ایک ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو سرکاری اور سیاسی پوسٹوں کے اعتبار سے ہو۔ ایران کے اندر ایک سیریل بڑا معروف ہے اور بڑے حقائق کے ساتھ وہ بنایا گیا ہے کہ روحانی کی حکومت میں اس کے اوپر پابندی لگ گئی، اور روحانی کی حکومت جیسے ہی گئی ہے انہوں نے پرزور طریقے سے اس کو دوبارہ شائع کرنا شروع کر دیا، اگرچہ اس کے نتیجے میں بنتا تو سامنے کچھ آتا ہے نہیں، مگر یہ کہ عدالت مزید قوی اور مجرمین کو پکڑے، تو انہوں نے گاندو کے نام سے ایک سیریال اور ڈرامہ بنایا ہے جو اطلاعات کے اوپر ہے، وہ اسی نوعیت کی اطلاعات کے اوپر ہے۔ جو سرکاری منصبدار ہیں اور بڑے عہدوں کے ہیں ان کی جاسوسی کے اوپر انہوں نے جو افراد چھوڑے ہوئے ہیں، اور بہت بڑی بڑی سازشیں جو اس جگہ پر ہوئیں اس کو وہ سامنے لے کے، مثلا شیعہ سنی میں لڑائی ہونے کے اعتبار سے، جو ابھی مرکزی ان کا جو بینک تھا ایران کا، اس نے جو گھپلے کیے مالی، روحانی کے بھائی نے گھپلے کیے تھے، اور وہ گھپلے برطانوی ایما پہ اور اشاروں کے اوپر ہوئے تھے، برطانیہ سفارت خانے کے ساتھ منسلک تھے، ان کے آرڈر کے اوپر ہوئے، اور وہاں پہ جو برطانیہ اور امریکہ میں ایرانی رہتے ہیں، نسل جس طرح ادھر پاکستانی کئی پل بڑھ گئے ہیں، ان کے چہرے پنجاب والے ہیں لیکن زبان ان کی ایرانیوں والی ہے، اس طرح غرب میں بہت سارے ایسے ایرانی ہیں، انہی کو وہ لوگ ٹرینڈ کرتے ہیں اور جاسوسی کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور ایک خاتون کا سارا بنایا ہوا کھیل ہے۔ ایک خاتون جو برطانوی اور امریکی سفارت خانے سے تعلق رکھتی ہے، آزادانہ ادھر آتی ہے، افراد کو خریدتی ہے، اور بڑے بڑے منصبدار جیسے ان کے وزیر خارجہ تھا ظریف ہے، جیسے روحانی کا بھائی ہے، مرکزی بینک کا پورے بینک کا صدر ہے، ان لوگوں کو بڑے طریقے سے انہوں نے خریدا، بڑے بڑے پروفیسر حضرات ہیں، اور یہ ٹیم ان کی پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی۔ ایران کے اندر ایک وہ جہانگیری، روحانی اور ظریف، یہ وہ تین بندے ہیں جنہیں ٹرینڈ ہی سفارت نے کی، ابھی ان کی تصویریں بھی انہوں نے بعض شائع کی ہیں، قدیمی طور پہ یہ تین افراد ان کے ہاتھ میں تھے، اور انہی کے ذریعے سے انہوں نے اقتصاد اندرونی طور پہ تباہ کیا، کیونکہ اگر اندرونی تباہ نہ کرتے یہ اقتصاد تو بیرونی اقتصاد کا جو پریشر تھا وہ ایران کے اوپر پڑتا ہی نہ، لہٰذا ایران کا اندرونی انہوں نے اقتصاد برے طریقے سے تباہ کیا تاکہ بیرونی اقتصاد کا صحیح پریشر اوپر پڑے، اور جیسا کہ وہ پڑھا بھی، اور ابھی بھی دیکھیں یہ ڈرامے تو چل رہے ہیں جو حقائق کے اوپر مبنی ہیں، اور بنائے بھی ان کے
اداروں نے ہی ہیں، ایجنسی اور سپاہ کے اداروں نے یہ ڈرامے بنائے ہیں جو حقائق لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اندرونی مسائل فوراً حل نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی بنیادوں پہ یہ جاسوسی ریاستی منصبداروں کے پیچھے جاسوس چھوڑنے اور ان کی جاسوسی کرنے کا ایک حکم دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے اندر جاسوسی کے بندے چھوڑے، اس کے آپ کو شواہد ابھی آگے دکھائی دیں گے۔ مثلاً آپ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات میں پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ سابقہ دروس میں یہ بات گزر چکی ہے، تو اتنی دیر میں کہ ابھار رہے تھے کہ مدد کے لیے چلو، لوگ نکلتے ہی نہیں تھے، تو اتنے دیر میں جاسوس امام کا آ گیا خبر لیتے ہوئے اور روتے دھوتے ہوئے شور مچاتے ہوئے کہ محمد بن ابی بکر شہید کر دیے گئے۔ اگر یہ جاسوس نہ ہوتا تو یہ خبر کیسے پہنچتی؟ امام کے بالخصوص خطوط سارے پہنچتے ہی ان جاسوسوں کے ذریعے سے تھے۔ تو جاسوس شام کے اندر امام کے پھیلے ہوئے تھے، اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان کے جاسوس وہ پھیلے ہوئے تھے کوفہ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقوں کے اندر۔ لہٰذا یہ جاسوس کا دوسرا ہمارے پاس استعمال آیا کہ جو دشمن کی تمام خبروں کو جنگی طور پہ جنگی دفاعی امور سے متعلق پہنچائیں۔ اسی ضمن میں ایک بد اخلاقی جنم لیتی ہے جو واقعاً بد اخلاقی ہے، ہمسائے ممالک ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرنے لگ جائیں اور ایسی باتیں معلوم کریں کہ جو کسی قوم کی امانت اور بعد میں بلیک میل کریں۔ اس وقت یہ دنیا میں چلتا بھی ہے، بڑے پیمانے پہ یہ کام چلتے ہیں، اس کی بلا شک و شبہ مذمت کرنی چاہیے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا جاسوس کا۔ بس آپ جاسوس کے عناوین اجتماعی طور پہ دیکھیں جو امام علی علیہ السلام کے خطبات میں اور ان کی سیرت میں سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو سیاسی عہدہ داران ہو گئے، دوسرا جنگیں ہو گئیں کہ جنگوں کے اندر جاسوسی، اور تیسرا ہراول دستہ جو سب سے پہلے آگے لشکر کا دستہ ہوتا ہے اسے جاسوس قرار دیا، جیسا کہ مکتوب نمبر 11 ہے نہج البلاغہ میں۔ میں صرف وہ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں امام علیہ السلام نے دشمن کی طرف بھیجے ہوئے ایک لشکر کو ہدایتیں فرمائی تھیں۔ وہ ہدایتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب تم دشمن کی طرف بڑھو یا دشمن تمہاری طرف بڑھے تو تمہارا پڑاؤ ٹیلوں کے آگے یا پہاڑوں کے دامن میں یا نہروں کے موڑ میں ہونا چاہیے، کیونکہ ان تینوں صورتوں میں آپ کو ایک طرف سے ضرور مل جاتی ہے، سائیڈ مل جاتی ہے کہ یہاں سے دشمن نہیں آ سکتا، آپ کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک جگہ ہے، پیچھے ہے ہی، آپ نے اپنے پیچھے پہاڑ رکھا تو پہاڑ پہ چند بندے بھی اوپر کھڑے کر دیں گے، ایک تو سارا وہ خبر بھی دیں گے، دوسرا اوپر سے نیچے مارنا آسان ہے۔ اور ایک طرف آپ نے مثلا میدان کھلا رکھا، اب آپ اپنی فوج کو بچھا سکتے ہیں، اس لیے ٹیلوں کا سہارا لینے یہ جنگی تدبیر ہے۔ یا میدانی علاقہ جو ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے دامن، کیونکہ پہاڑوں کے دامن کے اندر چاروں طرف پہاڑ ہے تو وہاں پہ آپ کو پہاڑوں کے اوپر قبضے کر کے مورچے بنا کے مقابلہ آسان ہے۔ یا نہروں کے موڑ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ نہروں کے موڑ ہیں تو وہاں پہ نہر پار کر کے دشمن فوراً آپ تک نہیں پہنچ سکتا، ایک سائڈ تو آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، باقی آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ یہ چیزیں تمہارے لیے پشت پناہی اور روک تھام کا کام کریں گی، اور جنگ بس ایک طرف یا زیادہ سے زیادہ دو طرف سے ہو، اس سے زیادہ نہ کرو، دو طرف کا موقع دو دشمن کو، چاروں طرف سے دشمن گھیر لے یہ موقع کبھی نہ دینا۔ اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور ٹیلوں کی بلند سطحوں پہ دیدبانوں کو بٹھا دو، یعنی دوربین رکھنے والے بندوں کو اوپر بٹھا دو جو دیکھ دیکھ کے تم تک خبریں پہنچائیں، تاکہ دشمن کسی کھٹکے کی جگہ سے یا اطمینان والی جگہ سے اچانک نہ آ پڑے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور اس بات کو جانے رہو، یہ ہمارے ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ، کہ یہ بات جانے رہو کہ فوج کا ہر اول دستہ جو سب سے آگے کا لشکر کا دستہ ہوتا ہے وہ فوج کا جاسوس ہے، خبر رساں ہے۔ أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ وَعُيُونَ الْمُقَدِّمَةِ طَلَائِعُهُمْ، اور اسی ہر اول دستے کی اطلاعات ان مخبروں سے حاصل ہوتی ہیں جو ان سے آگے بڑھ کے خبروں کو معلوم کر کے پیچھے بھیجتے ہیں۔ یہ جنگ لڑنے کے آج بھی طریقے رائے اسی طریقے سے، وہ جو سب سے آگے دستہ جاتا ہے اسی کے اندر بعض جاسوس ہیں، وہ چپکے سے پھر آگے نکلتے ہیں اور پھر پیچھے ساری کی ساری خبریں دیتے ہیں۔ دیکھو تتر بتر ہونے سے بچے رہو، یہ بہت بڑی حکمت ہے۔
اور بالخصوص دینداروں کو یہ حکمت بہت جاننی چاہیے، جو ایک جگہ پہ بالخصوص رہتے ہیں، جو ایک جگہ پہ بالخصوص ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دیکھو، تتر بتر ہونے سے بچے رہو، اترو تو ایک ساتھ اترو، اور کوچ کرو تو ایک ساتھ کوچ کرو، ایک جگہ جانے تو ایک ساتھ جائیں، ایک جگہ سے واپس آنے تو ساتھ آنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر آپ کی رونق ہے، عزت ہے، تحفظ ہے، دفاع ہے۔ البتہ جنگی صورت میں تو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جنگی صورت میں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اکیلے آ جائیں، اس لیے تتر بتر ہو کے دو دو چار چار ٹولیاں بنا کے نہ جاؤ، اور جب تم پر رات چھا جائے تو نیزوں کی انیوں کو اپنے گرد گاڑ لو اور ایک دائرہ بنا لو، اور صرف اونگ لینے کی حد تک یا جھپکی لینے کی حد تک نیند کا مزہ چکھو۔ ہوتا نا کہ سوئے اور ایک جھٹکا لگا پھر جاگ گئے۔ امام علی علیہ السلام آ گئے تو پھر نیندیں اڑ جانی ہیں ہماری، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ایک اونگ کی حد تک بس سو، اس سے زیادہ نہیں سونا۔ حالت جنگ میں ہو تم، حالت مبارزہ میں ہو، نہ کہ حالت اطمینان اور آرام میں ہو تم۔ اس کے بعد آخری حصہ اس میں آپ دیکھیں کہ جس میں امام علیہ السلام جاسوس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جو عاملین تھے، جو وزیر اعلیٰ آج کے دور میں کہہ لیں، جو مختلف جگہوں پہ منصبدار بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بھی امام نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ جیسا کہ مکتوب نمبر 40 پہ فرماتے ہیں اپنے ایک عامل کے نام، مجھے تمہارے متعلق ایک امر کی اطلاع ملی ہے۔ اب یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ مجھے تمہارے متعلق ایک ایسے امر کی اطلاع ملی ہے، اگر تم اس کے مرتکب ہوئے ہو تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا اور اپنے امام کی نافرمانی کی اور اپنی امانت داری کو بھی ذلیل و رسوا کیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بیت المال کو تم نے زمین جو بیت المال کی تھی یا بیت المال کو صفا چٹ میدان کر دیا ہے، یعنی بالکل ایک چیز بھی تم نے بیت المال میں نہیں چھوڑی۔ یعنی اس دور کا کوئی زرداری ہوگا جو سارا کا سارا مال لے گیا، یا حکمران جیسے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں چھوڑتے کہ اگلا حاکم آ کے پیٹرول ہی ڈلوا لے، بالکل اس صفایا کر کے جاتے ہیں۔ اور جو کچھ تمہارے پاؤں تلے تھا اس پہ تم نے قبضہ جما لیا، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں تھا اسے نوش جان کر لیا۔ تو تم ذرا اپنا حساب مجھے بھیج دو، اور یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اسی جگہ امیر المومنین علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میرے جاسوسوں نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ اب وہ حصہ بس آگے نہیں پڑھتے، یہ اس طرح اور بھی کئی موارد ہیں نہج البلاغہ میں کہ میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک آخری حصہ کہ اس کو اگر اگلے ہفتے ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکیں تو کریں گے، کہ آج کل ممالک میں یہ بڑا رائج ہے کہ خطرہ جو ممالک میں کسی فرد کو انہیں مشکوک محسوس ہوتا ہے، اب وہ بیچارہ گھر جا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پھر رہا ہے، یا بیچارہ سفر کر کے ابھی آیا ہے، یا کسی ایک شہر سے دوسرے شہر یا ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، تو اچانک اسے اغوا کر لیتے ہیں، اور اغوا بھی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے بڑی بہادری اور بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ تو اتنے بندے لا کے، گاڑیاں لا کے، آپ تو کسی کو بھی کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے آرام سے، پھر بغیر کسی قانونی ضابطے کے، بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے، اور بغیر کسی کے اشارے کے اسے کئی مہینے غائب رکھنا۔ جیسے پاکستان میں اس وقت یہ چیزیں عام پھیلی ہوئی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، کیونکہ ایجنسی کی مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر درس خارج بعض بزرگ علماء دے رہے ہیں کہ جو جنگوں میں، ایران عراق جنگ میں جنہوں نے شرکت کی، صدام کی کئی سالہ جنگوں کو بھی انہوں نے، جیلوں کو بھی دیکھا، شاہ کی جیلوں کے بھی انہوں نے مصیبتوں اور آلام کو برداشت کیا، اور موجودہ زمانے میں بھی جیلوں اور ان مسائل میں وہ موجود ہے، کیونکہ یہ والے مسائل صرف پاکستان نہیں، ہر ریاست کے اندر ہی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ خفیہ طریقے سے اٹھا لاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایران میں بھی اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں، یا عراق میں بھی اسی طرح سے ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں۔ ایجنسیاں عمومی طور پہ یہ کارروائیاں انجام دیتی ہیں۔ آیا یہ کارروائیاں درست ہیں؟ تو اپنے درس خارج میں وہ واضح طور پہ بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام کی نظر میں بغیر قانونی طور پہ کسی کی شخصیت کے اوپر ہاتھ ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی اجازت قانونی طور پر ہو
یا اس کا حق جو ہے حاکم کی طرف سے اس نے جاری کیا ہو، یعنی عدالتوں نے فیصلہ سنایا ہو، یا آپ کو اوپر سے پرمٹ اس کے جاری ہوئے ہو۔ اگر یہ کام نہیں ہے تو ہم کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کی ذاتیات کے اوپر وہ ہاتھ ڈالے اور اسے قابو کرے۔ ہاں شک ہوتا ہے تو اسے قابو کرنے کی کوشش کریں، ایجنسیاں اتنی مضبوط اپنے آپ کو کریں کہ اس کی تمام کی تمام صورتحال کو نگاہ میں رکھیں اور ثبوت کے ساتھ قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے اس کو وہاں سے اٹھایا جائے اور معلومات اس سے لی جائے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا بھی اپنے دروس میں، کہ مثلا ایک بندہ اسے پکڑ کے لاتے ہیں تو اس کے سوال جواب ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ اب ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی، آپ میں سے ہم میں سے کسی ایک کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا۔ اگر عام پولیس والی ایجنسیاں اٹھائیں تو وہ تو پہلے ہی مارتے اتنا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا میرا بدن ہے یا نہیں۔ وہ لکھتے بعد میں ہیں، جرم بعد میں پوچھتے ہیں، مارتے پہلے ہیں۔ تو مارنے کے بعد پتہ لگے اس بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، کہتے ہیں چلو اب چلے گا۔ اور پھر ایجنسیاں اب دوسرا کام کرتی ہیں، سوال جواب کرتی ہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ ساروں کی مار پٹتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو شک کی بنیاد پہ بندے اٹھائے جاتے ہیں انہیں ذہنی ٹارچر، ذہنی پریشرائز کیا جاتا ہے، لیکن ان کے پیش نظر ہوتا ہے اسے معلومات لینا۔ معلومات لے لیتے ہیں تو بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں، یا جو وہ فیصلہ کرے ان کا قاضی ادھر ہی کوئی کرنیل جرنیل یا جو بھی آفیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے طور پہ اس کی قضاوت کرتا ہے، اس کے مطابق اس کو وہ دے دیتے ہیں پاس۔ لیکن آیا اس کا حکم کیا ہے دین اسلام؟ کیونکہ بالآخر یہ زندگی کے 4 دن گزر ہی جائیں گے، سختی میں یا نرمی میں۔ وہ جو ایجنسیوں والا زیادتی کر رہا ہے بالآخر اس نے بھی قبر میں جانا ہے، وہ جو ظلم کرے گا اس سے کئی گنا ظلم اسے جھیلنا پڑے گا، اس کے تصورات سے بھی باہر ہے۔ اس لیے کوئی خسارے کا سودا نہیں ہوا۔ مثلا ہمیں کسی نے اٹھا لیا، کسی اور پاکستان کے یا کسی اور ملک میں کسی باشندے کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس سے کئی گنا ظلم و ستم اس پر ہوگا جس نے یہ زیادتی کی ہے۔ اس لیے ان مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرا قدم ہوتا ہے اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ سوال جواب میں آپ کون سے سوال کر سکتے ہیں؟ آیا ہر قسم کے سوال کر سکتے ہیں؟ تو ہر قسم کے سوال نہیں کر سکتے۔ وہ خود پھر اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اسی جگہ کی بات ہے، اسی سرزمین کی، تو خاتون کو لائے ہوئے تھے، اس سے کچھ ایسی چیزیں شک کی بنیاد پہ یا ثبوت ہی تھے، ادھر وائلہ ادھر فوراً ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ عدالتیں کسی حد تک ادھر کارآمد ہیں۔ تو بہرحال اس کو لے کے آئے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ پیچھے آفیسر ضرور ہوتا ہے، عالم دین، یعنی عالم دین اس جگہ پر موجود ہوتا ہے کہ وہ کیا کارروائی اس کی ہو رہی ہے اسے وہ دیکھیں۔ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ادھر ہر جگہ ہی ہر چیز پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے، ادھر بھی بہت ساری لاقانونیتیں اندر چلتی ہیں۔ جہاں طاقت ہے وہاں طاقت کا بیجا استعمال، سسٹم مضبوط نہ ہو تو ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ موجود تھا تو اس بندے نے سوال جواب شروع کر دیے، مثلا پرسنل، کہ مثلا اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اچھا تمہاری بیگم حجاب کرتی ہے یا نہیں کرتی، تمہاری بیگم خود سودا لاتی ہے یا تم سودا لاتے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے ٹوک دیا کہ تمہارے سوال شرعاً جائز نہیں ہے، یہ تو اس کی پرسنل زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس جرم کی بنیاد پہ تم پکڑ کے لے کے آئے ہو اس جرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں میں نے شدت سے اسے ٹوک دیا اور اس کے خلاف یہ بات آگے لکھی کہ یہ غیر مربوط سوالات کو پوچھتا ہے، جیسا وہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جاسوسی صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ جس کی اجازت دین اسلام نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یا سیرت اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے وہ سوالات جس کا کوئی ربط اور تعلق نہیں بنتا وہ سوالات نہیں پوچھے جا سکتے، مطلوبہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔